وارا لوگ دپن نبی پاکس نش تیژی ہان یژہن امس جبریل اوس انان سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت واریا لوگ یہ ممبرن تہ کھسان واز تہ پڑھان کلمہ قرآن تہ پڑھان یہ کر بند شور کر کلمہ قرآن تہ پڑھان مگر حضور ہندس ذاتس حملہ کرن علمس دپن حضور اس تیژی ہان پتہ آسان یژہن جبریل اوس انان یہ مولانا ہے جسے قرآن کا علم نہیں، یہ مولانا ہے، اس سے اچھے تو ہمارے یہاں ناظرہ پڑھنے والے ہیں، ان کو تو میرے خیال سے اس سے زیادہ علم ہوگا، یہ مولانا ہے۔ عبدالرشید داؤدی صاحب، یہ بعض لوگ نہیں کہتے کہ پیغمبر علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا، بلکہ یہ تو خود قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ اس میں حضرت پیغمبر علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے کہ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی اور مجھے خوب خیر ہی خیر ملتے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام سے یہاں بھی فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے نہیں ہیں، ولا علم الغیب، اور میں غیب نہیں جانتا۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وعنده مفاتیح الغیب لا يعلمها الا هو۔ اس میں بھی پیغمبر علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی غیب کی کنجیاں نہیں ہے، وعنده مفاتیح الغیب، میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیب کی کنجیاں نہیں ہے، لا يعلمها الا هو، اور میں غیب کو نہیں جانتا۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی۔ اس میں پیغمبر علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ مجھے قیامت کا علم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، صرف کس کو علم ہے قیامت کا کہ قیامت کب آئے گی؟ قل انما علمها عند ربی، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پتہ ہے۔ اس آیت سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الغیث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہمارے پاس ہی علم ہے کہ قیامت کب آئے گی، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کسی کو یہ بات معلوم نہیں کہ کل وہ کیا کمائے گا۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کو علم غیب نہیں تھا سوائے کس کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اب رہی یہ بات کہ پیغمبر علیہ السلام جو غیب کی باتیں بتاتے تھے وہ کیا تھی، اس کا جواب تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، کہتے ہیں کہ جو غیب کی خبریں ہم نے ان پر نازل کی تھی وہ کیا تھی؟ وہ وحی تھی۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو دوسری جگہ بھی قرآن کریم میں فرماتے ہیں جب کفار مکہ نے یہ اعتراض کیا تھا کہ جو پیغمبر علیہ السلام ہے یہ اپنی خواہشات نفس سے یہ باتیں بولتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ اپنی خواہشات نفس سے کچھ نہیں بولتے، پھر کیا؟ ان ہوا الا وحی یوحا، یہ جو بھی بولتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ وحی ہوتی ہے۔ لہذا پیغمبر علیہ السلام نے جو بھی باتیں غیب کی بتائی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ کیا تھی؟ یہ وحی تھی، یہ غیب، یہ علم غیب نہیں تھا، بلکہ یہ کیا؟ وحی تھی، وہ وحی جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر نازل کرتے تھے اور پیغمبر علیہ السلام لوگوں کو بتاتے تھے۔ اب آپ ہمیں بتائیے کہ آپ نے کہا تھا کہ بعض لوگ ایسے کہتے، لہذا بعض لوگ ایسے نہیں کہتے بلکہ قرآن کریم ایسا کہتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام جو بھی کہتے تھے وہ کیا تھی؟ وہ وہی تھی، وہ وہی ہوتی تھی۔ لہذا جو آپ کا اعتراض یہ بالکل غلط اعتراض ہے، اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ آپ لوگ قرآن پڑھتے نہیں ہو۔ اگر آپ نے قرآن کریم پڑھا ہوتا تو آپ کو یہ بات معلوم ہوتی کہ پیغمبر علیہ السلام کے اوپر جو غیب کی باتیں نازل ہوتی تھی وہ وہی ہوتی تھی کہ وہ علم غیب ہوتا تھا، اسے علم غیب کہیں گے کہ اسے وہی کہیں گے۔ لہذا آپ نے جب قرآن پڑھا ہی نہیں تو آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوگی؟ لہذا اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ لوگ ان پڑھ اور جاہل ہو۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے نا کہ آنکھیں اگر بند ہو تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں قصور کیا ہے؟ آفتاب کا۔ ویسے ہی آپ لوگ ہو، آپ لوگ جب قرآن پڑھتے نہیں تو پھر کہتے ہو کہ مسئلہ ایسا ہے۔ لہذا پہلے قرآن پڑھا کرو پھر مسئلہ بیان کیا کرو، پھر پہلے دیکھا کرو کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ لہذا آپ لوگ جب قرآن ہی نہیں پڑھتے تو پھر کہتے ہو کہ ایسا مسئلہ ہے۔ لہذا ہوائی باتیں نہیں چلنے والی، بات وہ چلے گی جو قرآن سے ثابت ہو۔ لہذا آپ لوگ امت کو اب گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آج بھی الحمدللہ یہ بات واضح معلوم ہو گئی کہ بریلویت نام ہی منکر قرآن کا ہے۔
اب آپ لوگ خود یہ فیصلہ کریں کہ بریلویت نام ہے منکر قرآن کا کہ نہیں، کیونکہ قرآن سے ایک بات ثابت ہوتی ہے اور یہ لوگ دوسری بات کہتے ہیں۔ اب رہی ان کے اس علامہ کی بات، جسے علامہ و مولانا کہتے ہیں، یہ مولانا ہے جسے قرآن کا علم نہیں، یہ مولانا ہے۔ اس سے اچھے تو ہمارے یہاں ناظرہ پڑھنے والے ہیں، ان کو تو میرے خیال سے اس سے زیادہ علم ہوگا۔ یہ مولانا ہے جسے آپ مولانا کہتے ہو، جسے آپ علامہ کہتے ہو۔ اس لیے میری تمام امتی مسلمہ سے یہ گزارش ہے کہ ان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے اور کچھ نہیں۔ ان کا صرف واحد یہی کام ہے کہ ہم لوگوں کو گمراہ کیسے کریں، اور ان کے پاس کچھ کام نہیں ہے، علم ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے، یہ لوگ صرف اور صرف عوام الناس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے اور کچھ نہیں۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔